جب لوگ ایک بدکار عورت کو ننگا کر کے دفن کرنے لگے تو ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ وہاں موجود لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ جی ہاں، پورا واقعہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم ملک میں پیش آیا تھا جہاں ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا شہر کے بڑے بڑے رئیسوں کے پاس آنا جانا تھا۔ مطلب یہ کہ شہر کے بڑے بڑے رئیس اور امراء اسے اپنے یہاں بلا کر بدکاری کیا کرتے تھے۔ اس کے انہی تعلقات کی وجہ سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف بول سکے یا کوئی کارروائی کر سکے۔ مگر جہاں اس کا یہ عمل ناقابل قبول تھا، وہیں اس میں ایک اچھائی بھی تھی جس نے اس کی پوری قسمت کو ہی بدل دیا۔ اور وہ اچھائی یہ تھی کہ یہ بدکار عورت بے حد رحم دل اور غریب مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی۔ اس کے در پر جو بھی جاتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ چھپ کر غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروایا کرتی تھی اور کئی گھروں کے پورے پورے خرچے اٹھایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ اس بدکار عورت نے جب ان بزرگ کی آواز سنی تو انہیں بے حد احترام کے ساتھ اندر بلا کر مختلف قسم کے بے حد عمدہ اور لذیذ کھانے پیش کیے، جنہیں دیکھ کر وہ بزرگ حیران رہ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ان بزرگ نے اس بدکار عورت سے کہا کہ اے بیٹا، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو۔ یہ سن کر وہ عورت شرمندگی اور ندامت سے بولی، نہیں بابا جی، میں تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ایک گھٹیا انسان ہوں۔ پہلے میری مجبوری نے اس دلدل میں مجھے دھکیلا، اب میں اس میں اتنی گہرائی تک ڈوب چکی ہوں کہ باہر نکلنا ناممکن ہے۔ میں چاہ کر بھی اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کے جسم سے اس شہر کے امراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور بس یہی میری پہچان ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بولے کہ بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت دیکھی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا کریم رب تمہیں ہدایت عطا کرے، توبہ کی صلاحیت دے اور ایک آسان موت عطا فرمائے۔ اس بدکار عورت نے ان بزرگ کے منہ سے جب یہ سنا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس عورت پر خوف خدا طاری ہو گیا، اس کے دل دماغ کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور اس کے قلب پر ایک عجیب سی پاکیزہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس بدکار عورت نے ان بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب مزید اس دلدل میں نہیں رکے گی اور جسم فروشی کے غلیظ کام کو خیرآباد کہہ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی، خدمت خلق اور دیگر نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس بدکار عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ وہ عورت عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ساری رات وہ عورت رو کر گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتی رہی، اور جیسے جیسے وہ رب کے سامنے گر گڑاتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بڑھتا چلا گیا، اور صبح صادق کے وقت وہ عورت پرسکون ہو گئی۔ رب کے سامنے سر جھکا کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہو، اس نے سب کچھ پا لیا ہو۔ اب اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ جاتا رہا، وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب اس خاتون نے فیصلہ کیا کہ صبح سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو بتا دے گی کہ اس نے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اب وہ باقی بچی زندگی اپنے مہربان رب کی عبادت میں گزارے گی، لہٰذا شہر کا ہر شخص یہ جان لے کہ وہ اب بدکاری کو ترک کر چکی ہے۔ مگر دوستو، اس خاتون کا فیصلہ ایک طرف اور رب کا فیصلہ ایک طرف۔ رب کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب ہوا یہ کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس عورت کا انتقال ہو گیا، اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر یہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاید میرا رب یہی چاہتا تھا کہ اب اس پاکیزہ خاتون کو گناہ کا ایک بھی ذرہ نہ چھوئے۔
اور شاید اسی لیے اس خاتون کو اپنے پاس بلا لیا، واللہ عالم۔ سارا جہان اس خاتون کو ایک بری عورت کے طور پر جانتا تھا، مگر اس خاتون کی زندگی کی ایک رات جسے اس نے اپنے رب کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزاری تھی، اسی ایک رات نے اسے ایک عابدہ بنا دیا۔ مگر پورا شہر اس رات کے اس معاملے سے پوری طرح انجان تھا، اور اب وہ خاتون خود بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جو لوگوں کو اس کی توبہ کا معلوم ہو پاتا، اب صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں زانیہ عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ سیدھے سادھے لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ چلو اچھا ہوا، وہ گھٹیا عورت اب اس معاشرے سے رخصت ہو چکی ہے۔ کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، اس خاتون کو برے القاب سے کوس رہے تھے۔ تاہم چند دیندار لوگوں نے شریعت اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جنازے کی تیاری شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ذمہ داری دی گئی اور اس کی تدفین کا اعلان کروا دیا گیا۔ غسل دینے والی عورتیں جب اس خاتون کو غسل دے چکیں، تب انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھلے ہی یہ ایک بدکار عورت تھی، مگر اس کا کوئی عمل یقیناً اللہ کو پسند آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے عمدہ خوشبو مہک رہی ہے، اور شاید اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ مگر دوستو، کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ لوگ صرف اس کے ظاہر کو جانتے تھے اور اس خاتون کا باطن تو پوشیدہ تھا۔ اتنے میں ہی ایک شخص بولا کہ اجی چھوڑیے، ایسے لوگوں کو کہاں توبہ نصیب ہوتی ہے، جیسے اس بدکار عورت کے اعمال رہے ہیں، اسے تو برہنہ مطلب ننگا کر کے ہی دفن کرنا چاہیے، تاکہ اسے قبر میں سخت عذاب ہو اور دنیا کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ اور دوستو، لوگ اس کی باتوں میں آنے ہی لگے تھے کہ اسی لمحے وہ بزرگ نمودار ہوئے جو اس خاتون کے گھر کھانا دریافت کرنے پہنچے تھے، اور جو اس خاتون کی ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ جو دیکھ اور سمجھ رہے ہیں وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ اگر انسان آخری لمحے میں بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ایسا ہی اس خاتون کے ساتھ بھی ہوا۔ پھر ان بزرگ نے ان لوگوں کو سارا معاملہ سنایا، جسے سن کر جنازے میں آئے ہوئے سارے لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خاتون بخش دی گئی ہے، اور سبھی لوگ اسے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ قرار دے رہے تھے۔ اب تو عالم یہ ہوا کہ اس خاتون کے جنازے میں پورا شہر شریک ہوا، اور سبھی نے رب سے التجا کی کہ اے ہمارے رب، جیسے تو نے اسے بخش دیا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، بے شک دین اسلام میں زنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا مرتکب ہونے والا سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس میں ملوث افراد کے لیے مختلف سزائیں ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں میں جہاں بے شمار گناہوں کا ارتکاب سر عام ہو رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ ہمارے رب نے صرف زنا سے رکنے کو ہی نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے متعلق زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے والا ہے۔ پس دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، دونوں کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا فحش باتیں کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، دل اس کی خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے، اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ اور میرے رب نے صحیح فرمایا، کیونکہ نظر ہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔
میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا رب ہر مسلمان کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمارے معاشرے میں رائج اس غلاظت کو ختم کرنے کی قوت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔